السلام علیکم، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو پلس نیوز 67۔ جیو پلس نیوز 67 کے ناظرین کرام کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش میں جو قربتیں بڑھ رہی ہیں اس حوالے سے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں قربتیں بڑھ رہی ہیں۔ اسلام آباد نظر رکھے کہ ڈھاکہ میں اس وقت عبوری حکومت ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈھاکہ میں آنے والی تبدیلی کے نتیجے میں بنگلہ دیش کا بھارت اور پاکستان سے متعلق نظریہ بھی تبدیل ہوا ہے۔ یہ بات کر رہے ہیں پاکستانی تجزیہ نگار مشاہد حسین سید۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کو چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ویزا فری کریں تاکہ سیاحت، کاروباری اور ثقافتی تعلقات کو فروغ ملے۔ سابق سینیٹر یہ بات کر رہے ہیں۔ مسلم نیشنلزم کے تناظر میں بنگلہ دیش کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے، یہ بات بھی سابق سفارتکار کر رہے ہیں۔ بنگال کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان سے الگ ہو کر بھارت کے زیر اثر چلا گیا ہے، جو اس کی مسلم تشخص کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ افراسیاب مہدی اور 1971 کا معاملہ اب ختم ہو چکا ہے، اب دوبارہ نہیں چھیڑنا چاہیے، یہ بات بھی افراسیاب مہدی اور پاکستانی تجزیہ نگار اس وقت کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد ڈھاکہ اور اسلام آباد کے تعلقات میں بتدریج بہتری آ رہی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی، سفارتی اور کاروباری سطح پر رابطے بڑھ رہے ہیں۔ ایک طرف بنگلہ دیش پاکستان کے قریب آ رہا ہے تو دوسری جانب اس کے بھارت کے ساتھ تعلقات میں تناؤ بڑھ رہا ہے۔ بھارت کے ساتھ تناؤ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شیخ حسینہ نے بھارت میں پناہ لے رکھی ہے اور ڈھاکہ میں ملک کی عبوری حکومت چاہتی ہے کہ نئی دہلی شیخ حسینہ کو ملک بدر کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے حوالے کر دے، جس سے بھارت اب تک انکاری ہے۔ بنگلہ دیش میں کئی ہفتوں کے پرتشدد مظاہروں کے بعد رواں سال اگست میں شیخ حسینہ ملک چھوڑ کر بھارت چلی گئی تھی، جس کے بعد 8 اگست 2024 کو نوبل انعام یافتہ ماہر معاشیات محمد یونس نے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ کے طور پر حلف اٹھایا تھا۔ بنگلہ دیش میں نئی حکومت کے قیام کے بعد پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات میں گرم جوشی پیدا ہوئی ہے۔ رواں ماہ قاہرہ میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور بنگلہ دیشی عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کی ملاقات ہوئی تھی، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق ہوا تھا۔ اس سے قبل ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے موقع پر بھی پاکستان اور بنگلہ دیش کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد شہباز شریف نے محمد یونس کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت بھی دی تھی۔ شیخ حسینہ کی گزشتہ 15 سالہ دور حکومت میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں سرد مہری کا عنصر نمایاں تھا۔ بعض ماہرین کے نزدیک اس کی وجہ شیخ حسینہ کا بھارت کی طرف جھکاؤ تھا۔ بنگلہ دیش میں پاکستان کے سفیر رہنے والے افراسیاب مہدی ہاشمی سمجھتے ہیں شیخ حسینہ کی جماعت عوامی لیگ کا جھکاؤ بھارت کی طرف رہا ہے، جبکہ بنگلہ دیش عوامی پارٹی پاکستان کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے۔ افراسیاب مہدی کے مطابق عوامی لیگ کے بھارت نواز ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ 1971 میں نئی دہلی نے فوجی مداخلت کے ذریعے بنگلہ دیش کی آزادی میں مدد کی تھی۔ ان کے بقول یہ علیحدگی چونکہ کسی عوامی ریفرنڈم کے نتیجے میں نہیں ہوئی تھی، اس لیے بنگلہ دیش کی عوام کی اکثریت پاکستان کو پسند کرتی ہے۔ بنگلہ دیش کے عوام پاکستان کے بارے میں اس لیے بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ اپنی مسلم شناخت کو بہت قریب رکھتے ہیں، اس لیے دونوں ممالک کے عوام کبھی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوئے۔ پاکستان کے سابق سینیٹر مشاہد حسین سید بھی کہتے ہیں کہ ڈھاکہ میں آنے والی تبدیلی کے نتیجے میں بنگلہ دیش اور کا بھارت اور پاکستان سے متعلق نظریہ بھی تبدیل ہوا ہے۔
मुशाहिद हुसैन के बकौल दोनों मुल्कों की इलाकाई और खारजा पॉलिसी में खासी हम आहंगी पाई जाती है कि अब वक्त है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दो तरफा ताल्लुकात को हर सतह पर मजबूत बनाया जाए। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, बांग्लादेश के अवाम भी चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दोस्ताना और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद गहरे होने चाहिए। पाकिस्तान बांग्लादेश एक दूसरे के लिए वीज़ा फ्री करें, ये मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना था। पाकिस्तान और बांग्लादेश को चाहिए दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए वीज़ा फ्री करें ताकि सियाहत, कारोबारी और सकाफती ताल्लुकात को फ़रोग मिल सके। उनके बकौल पाकिस्तान के सरमायाकारों के पहले से बांग्लादेश में सनतें मौजूद हैं और GSP प्लस की सहूलत की वजह से बहुत से सरमायाकार बांग्लादेश में सरमायाकारी करना चाहते हैं। अफरासिया मेहदी का कहना है कि मुस्लिम नेशनलिज्म के तनाजुर में बांग्लादेश को भी पाकिस्तान की ज़रूरत है, और वो भी ऐसे वक्त में जब भारत से उनके ताल्लुकात में तनाव पाया जाता है। उन्होंने कहा, बंगाल का मुसलमान ये समझता है वो पाकिस्तान से अलग होकर भारत के ज़ेर असर चला गया है, जो इसकी मुस्लिम तशख़्ख़ुस के लिए काबिल कबूल नहीं है। अफरासिया मेहदी के बकौल दोनों मुल्कों में तल्लुकात को वसी बनाने के लिए बहुत से मौक़े मौजूद हैं। ताहम इस्लामाबाद को ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि ढाका में इस वक्त एक अबूरी हुकूमत कायम है। 1971 के वाक़यात को दोबारा नहीं छेड़ना चाहिए। काहिरा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने कहा वो चाहते हैं कि 1971 में बांग्लादेश की पाकिस्तान से अलहदगी के और आज़ादी के वाक़यात से जुड़ी हुई तमाम रंजिशों और शिकायत को भी हल किया जाए। मोहम्मद यूनुस के दफ्तर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, ये मसाइल और मौज़ूआत बार बार सामने आते हैं, आइए मिलकर इन मसाइल का हल करें और ताकि हम आगे बढ़ सकें। ताहम इस पर अफरासिया मेहदी समझते हैं कि 1971 का मामला अब ख़त्म हो चुका है, अब उसे दोबारा नहीं छेड़ना चाहिए। वो कहते हैं कि 1971 में होने वाली ज़्यादतियों का मामला उस वक़्त ख़त्म हो गया था जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत ने 1974 में एक मुआहदे के ज़रिए ताल्लुकात इस्तवार किए थे। उनके बकौल इस मुआहदे में पाकिस्तान ने 1971 के वाक़यात पर अफसोस का इजहार किया और शेख मुजीब ने कहा था कि बंगाली माफ़ करना और आगे बढ़ना जानते हैं। अफरासिया मेहदी के मुताबिक उसके बाद शेख मुजीब ने पाकिस्तान का दौरा भी किया था, इसीलिए माजी में हल हो चुके मामले को अब दोबारा नहीं छेड़ना चाहिए। उन्होंने कहा, जनरल याहिया और जनरल न्याजी को पाकिस्तान